نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا يستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپے رہ سکتے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگرچہ بنو ظفر کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو لوگوں سے چھپ کر غلط کام کرتے ہیں۔ ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گناہ کرتے وقت انسانوں سے چھپتے ہو، تمہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندوں سے تو چھپ جاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى، جو وہ پسند نہیں کرتا، مِنَ الْقَوْلِ، بات میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اب یہ کس سازش اور کس رات کے مشورے کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ بنیادی طور پر تو بنو ظفر کا باہم اپنے قبیلے کے ایک فرد کی حمایت میں مل جل کر پلاننگ کرنا اور سازش کرنا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ خود بھی منافق تھا اور اس کے خاندان والے بھی کوئی پختہ مسلمان نہیں تھے، کوئی پکے مومن نہیں تھے۔ جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا گیا تو ان لوگوں نے باہم مشورے کرنے شروع کر دیے کہ کس طرح چوری کے اس جرم سے بچا جا سکتا ہے، اور ہم کیا کیا طریقے کریں کہ یہ جرم جو ہے وہ یہودی کے سر پہ لگ جائے، اس کے سر تھوپ دیا جائے۔ اچھا، یہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں نا، ان سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں لینا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص خیانت کار ہے تو اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے گواہی نہیں دینی چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ایسی سازشوں اور پلاننگ میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جن کا پیشہ وکالت ہے، کہ جب وہ کوئی مقدمہ لیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص سچا بھی ہے یا نہیں، یا اپنے ایک جرم اور گناہ کو وکالت کے زور پر سچا کروانا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے، یعنی وکیل کو، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی میں وکالت کر رہا ہوں وہ سچا شخص ہے یا جھوٹا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چند پیسوں کی خاطر ایک جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا اور کسی دوسرے شخص کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کے حق کو ضائع کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف اسی حکم پر عمل کر لیا جائے کہ سارے وکیل اس بات سے بائیکاٹ کر لیں کہ ہم جھوٹا مقدمہ نہیں لیں گے، تو جھوٹے لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، ہم ایک قاتل کا مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ اصل میں قرآن کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ پہلے وہ ایک ذہن سازی کرتا ہے، پہلے وہ ایک بات کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آگے تفصیلات چلتی ہیں۔ پیچھے جو 85 میں آیا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے بدلہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور یہاں پر پھر صاف کہہ دیا گیا کہ غلط کار لوگوں کے حق میں سفارش بھی نہ ہو۔ اور پھر رات کی سازشیں، کہ عام طور پر ایسے جرائم میں لوگ دن میں تو دوسروں کے نوٹس میں آ جاتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگ مل جل کر جھوٹی باتیں آپس میں خوب ڈسکس کرتے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ پھر توجہ دلائی گئی، ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر رہے ہو، یہاں تو تم نے جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اس گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی تو پھر ان کی سفارش کون کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یعنی دنیا میں تو تم جھوٹے لوگوں کی وکالت کر رہے ہو، قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ اس سے آپ دیکھیں کہ جرم کا سد باب ہو جاتا ہے نا۔ اور قرآن پاک میں
یہ آیات اس مقام پر رکھنے کی آپ کو حکمت معلوم ہو رہی ہے؟ پیچھے قتل کے گناہ کی بات ہوئی، پھر سفارش کی بات ہوئی، پھر اسی موضوع سے اور باتیں ہوئی، اور پھر یہاں آ کر یہ بات ایک نتیجے کے طور پر کہی جا رہی ہے. یعنی کتنی اصلاح ہے. ہمیں اچھے وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ میرے حالات درست ہو جائیں تو پھر میں کوئی اچھا کام کروں گی. نہیں، جیسے بھی حالات ہیں، ملک کے یا دنیا کے یا خاندان کے یا خود اپنی ذات کے، لیکن جو ہمیں کرنا ہے کرتے چلے جائیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کچھ بھی اصلاح نہیں ہوتی، کچھ بھی بہتری نہیں ہوتی، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا. ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا بے وجہ کے انتظار میں. یعنی ان سب باتوں کو اگر ایک نظر میں دیکھا جائے تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ جب مدینہ پہ چاروں طرف سے ایک یلغار ہے، ہر طرف سازشیں ہیں، مسلمانوں کو یہ خوف ہے کہ مٹا ڈالیں گے یہ سب مل کر ہمیں، اس وقت اندر کی اصلاح ہو رہی. یتیموں پہ ظلم نہ کرو، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، مظلوموں پہ ظلم نہ کرو، کسی کی طرف سے ناحق مقدمے مت لڑو، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ غیر معمولی حالات میں بھی اصلاح اور کوشش چھوڑی نہ جائے، کام کرتا چلا جائے انسان. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک پازیٹیو کام کرتے رہو، اچھے کاموں میں مصروف رہو، محض انتظار میں کہ اچھا ابھی تو طوفان ہے اور ابھی آندھی ہے اور ابھی زلزلہ ہے اور ابھی حالات ملک کے ٹھیک نہیں، ابھی دنیا کے ٹھیک نہیں، ابھی تو کوئی موسم ہی نہیں، ابھی تو میرا موڈ ہی نہیں بنا کچھ کرنے کا. ایک تو ہم موڈ کے بہت غلام، کسی وقت کام کا موڈ ہی نہیں بنتا، موڈ بنانے میں ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنی اس منفی عادت سے بھی باہر آئیں. اگر کسی ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کام آپ کے سر پہ رکھا ہے اور وہ کر نہیں پا رہے، اور پھر خاص طور پر اگر موڈ کی بیماری میں مبتلا ہے آپ، تو فوری طور پر کوئی اور چھوٹا سا کام شروع کر دیں. اگر بڑا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو چھوٹا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا، چھوٹا کرتے کرتے پھر آپ بڑے کے قابل ہو جائیں گے، پھر موڈ بن جائے گا. بعض لوگ حالات کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں. بہتا کون ہے؟ جو ہاتھ پاؤں چھوڑ دے، بس ٹھیک ہے جدھر جا رہی ہیں لہریں ہم بھی سیر کو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لہروں سے جو مخالف سمت سے آ رہی ہو یا ہمیں ڈبونے کو تیار ہو، ہم ان سے لڑ جھگڑ کے باہر نکل آتے ہیں. روز کم از کم ایک دفعہ دن میں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ غیر اہم کاموں سے مجھے اہم کاموں کی طرف متوجہ کر دے. بعض اوقات ہم بیکار قسم کے کام لے کے الجھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو اور زندگی ضائع کر دیتے. اتنی قیمتی دولت ہے جو لٹاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ دعا ضرور مانگ کر کہ اللہ مجھے غیر اہم کاموں سے نکال کر اہم کی طرف لے جائے. میں نے اپنی زندگی میں دعا الحمدللہ کافی مانگی کہ یا اللہ غیر اہم چیزیں چھڑا کے اہم کی طرف لے چل، کیونکہ مجھے تو خود بھی نہیں پتا چلتا. کسی بھی انسان کو خود فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا بسا اوقات کہ کیا امپورٹنٹ اور کیا نہیں. بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام جسے ہم چھوٹا سمجھ کر اگنور کر رہے تھے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم کہتے نہیں یہ تو چھوٹا سا کام، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعض چھوٹے کام بھی بڑے اہم ہوتے. تو کام کی بڑائی اور چھوٹائی بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اس کا اہم ہونا. تو اس کا ڈیسیژن کرنا بہت ضروری ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. ری ایکٹیو جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت حالات کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں. یہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا ری ایکشن ہوتا ہے، کبھی موسم کا، کبھی لوگوں کا. اور اس نے یہ بات کہہ دی تو سارا دن اس کا غم منا رہے ہیں. وہ آج گرمی لگ گئی تو اس میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بیٹھ کے کہیں کچھ کھا پی رہے ہیں. یعنی وہ صرف حالات کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں. اور پرو ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیژنز خود کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا اور ہر قسم کے حال میں کرنا ہے. وہ حالات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے، وہ حالات پر غالب آتے ہیں. اور جب تک ہم حالات پر غالب نہیں آتے اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ڈیسیژنز خود بھی لینے ہوں گے، کیونکہ جتنا ہم خود کو پہچانتے اور اپنی ضروریات اور کاموں کو کوئی اور تو نہیں پہچان سکتا. کیونکہ بسا اوقات ایک کام کسی اور کی نظر میں بہت اہم ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے وہ کچھ بھی اہم نہیں ہو سکتا. تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اہم اور غیر اہم کیا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد جب پرائرٹیز بدلتی ہیں اس کی روشنی میں، تو اپنے اہم اور غیر اہم کے فیصلے خود کیا کریں کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. لوگوں کی تعریفوں اور لوگوں کی تنقیدوں اور لوگوں کے فیصلوں پر بہتے چلے جانا، کبھی ادھر ہچکولا کھانا، کبھی پلٹ کے ادھر آ پڑنا، اس سے زندگی بیکار میں چلی جائے گی. بعض اوقات تکلیف دہ حالات میں انسان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے.
یہاں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی، کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہو جاتی، کبھی بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ غلطی کو مان لے، اس پہ شرمندہ ہو، توبہ کر لے اور زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جائے اور اپنی ساری انرجی کو غلطی دبانے میں استعمال کرے، اس کی بجائے کرنا کیا چاہیے کہ اسی انرجی کو غلطی پر معافی مانگنے کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اس کو مٹانے کے لیے زیادہ اچھے کام کر لیے جائیں اور آئندہ پھر نیکی کی طرف دوڑا جائے. اسی لیے کیا فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا کر لیتا ہے، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ غلطی چھپانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا سہارا لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ اپنا جرم دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کرنا جرم کے وزن میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اس کو اپنی جان پر کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. یعنی جو برائی کرے تو وہ کمائی اس کے اپنے ہی لیے وبال جان ہوگی. برا کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ اس کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، بوجھ تو خود ہی اٹھانا ہوگا. اس لیے ومن یکسب خطیئۃ، جو کوئی خطا کمائے گا، یعنی جو کوئی غلطی کرے گا، او اسمن، یا گناہ کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے گا. یرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، تیر مارنے کو کہتے ہیں رمی. رمی جمار بھی ہوتا ہے نا، پتھر پھینکتے جو حج کے موقع پر. یعنی خود غلطی کر کے کسی اور کے سر ڈال دے گا، اپنا جرم کسی اور کے اوپر تھوپ دے گا. فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، تو گویا اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. اس نے بہت بڑی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لی. یعنی دنیا میں تو ایک شخص یہ کر سکتا ہے کہ خود گناہ کرے اور اس کو اٹھا کے کسی اور کے سر ڈال دے، بہتان لگا دے، اور خود دنیا میں پاک صاف نظر آئے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں. عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں نا، غلطی ماننے کی بجائے دوسرے کے ذمے ڈالتے رہتے ہیں. نہیں میرا کوئی قصور نہیں. کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ اب یہ بھی نہیں مانیں گے. ایسے موقع پر انسان کو اپنی پاک بازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے ہو سکتا ہو گیا اور یاد نہیں آ رہا، کیا ہی ہوگا، کون سے فرشتے ہیں ہم. ہر انسان کی زندگی میں نے یہ کمزوری دیکھی ہے کہ غلطی نہ ماننا، اور ہو جائے، ثابت ہو جائے تو اسے دوسرے کے اوپر ڈال دینا. اپنے اوپر نہیں لینا، فوراً دوسرے پہ ڈال، دوسرے کو قصوروار قرار دینا. نہیں اس کی، میری نہیں، میں نے نہیں کیا، مجھے تم نیک شریف ہی سمجھو، میں تو فرشتہ ہوں، میں بھی کبھی غلطی کر سکتا ہوں. تو یہ اس سے بڑا جرم ہے. یعنی غلطی ہونا تو ایک درجے کا جرم ہے، اور غلطی کر کے دوسرے کے سر ڈالنا دگنا ہے، اس سے بڑا ہے، اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی اس کا اعتراف کر لینا مشکل ہے، لیکن یاد رکھے انسان، آج اعتراف نہیں کیا کل تو کھل جائے گا. اللہ کے ہاں تو نہیں چھپ سکتا. آج دوسرے کے سر پہ رکھ رہے ہو گناہ کو، کل اس کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، ایسے شخص کے گناہگار ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس کو تو اپنا گناہ خود ہی اٹھانا پڑے گا. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دوسرے کے سر پہ ڈال کے فارغ ہو رہے ہیں اور معافی تک مانگنے کی توفیق نہیں. ظاہر ہے کہ ایسا شخص کب معافی مانگے گا جو اپنا گناہ مان ہی نہیں رہا اور دوسرے پہ ڈال رہا ہے. فرمایا ڈالو آج دوسرے پہ. آج دنیا میں تو کسی اور کو رسوا کر رہے ہو اور خود اپنی عزت بنا رہے ہو، لیکن قیامت کے دن ایسا نہ ہو سکے گا. وہ پوٹلی گناہ کی تمہارے اپنے سر پہ لدی ہوئی آئے گی، پوری دنیا کے سامنے پھر تمہیں رسوا کیا جائے گا. دنیا میں انسان اپنی غلطی کس لیے ایکسپٹ نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی. لیکن قیامت کے دن صرف اتنے سارے لوگوں کے سامنے نہیں،
پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی. آج تو ہم پھر بھی چھپ سکتے ہیں، لیکن کل تو چھپ بھی نہیں سکتے، سب دیکھ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، جھوٹ بول کے غلطی نہیں چھپ سکتی. یہ ہمارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم غلط بیانی کر کے خود کو بری ذمہ قرار دے دیں. جو کیا ہے اس کو اٹھانا پڑے گا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. یہ گروہ کون سا تھا؟ یعنی بنو ظفر نے ارادہ کر لیا تھا کیا؟ ان یضلوک، کہ آپ کو بھلاوے میں ڈال دیں، آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ بھٹکاتے مگر اپنی ہی جانوں کو. یعنی یہ بھی انسان سوچ لے کہ اگر وہ کسی اور کو چیٹ کر رہا ہے، کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو دراصل خود ہی کو دے رہا ہے. دھوکہ دینے والا وقتی طور پہ خوش ہوتا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں، لیکن دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. وما یضرونک من شیء، اور آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. یعنی آپ عالم الغیب نہ تھے، بلکہ آپ کو جو بھی علم ملا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم ہے. اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے. کیا ہے فضل اللہ کا آپ پر؟ کہ آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ کو تو کوئی امید نہ تھی کہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی، مگر یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آسمان سے اتاری گئی تھی نا، تو اس آنے کو، اس اترنے کو رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اور ہمیں اگر اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہو گئی تو اس میں بھی ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ ہی کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے جو یہ سب انعام ملتا ہے. کیونکہ پڑھنے سے پہلے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ نعمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ تو وہ رحمت ہے اللہ کی، وہ فضل ہے اللہ کا جو وہ عطا کرتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کے غم بھلا دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک بہترین ذخیرہ ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ حاصل کریں، عمل کی نیت کے ساتھ اس کو حاصل کریں. تو یہاں جس آیت میں آیا نا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہی نہیں ہو رہا؟ یہ سب باتیں ہمیں کہاں معلوم تھی کہ قرآن میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہم تو اپیرنٹلی بس لفظ پڑھ لیتے تھے. تو یہ صرف اس کی رحمت سے ہوتا ہے، ہمارا کمال نہیں. اس لیے کبھی بھی قرآن پڑھ کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی خود کو بہت نیک نہیں سمجھنا چاہیے. یہ صرف اس کا فضل ہے کہ جو ہمارے قدموں کو یہاں تک لے آتا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو پھر باتیں اللہ کی سمجھ آنے لگتی. مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی، اور قرآن سے بڑی حکمت اور وزڈم کسی اور کتاب میں نہیں. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. لیکن عموماً ہم اسی کی ناقدری کرتے ہیں، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ نچھاور ہو رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر میں کوئی بھلائی نہیں.
الا مگر من امر بصدقۃ جو حکم دے صدقہ کرنے کا، او معروف یا کسی نیک بات کا یعنی امر بالمعروف کرے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، صلح کرا دے، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، خالصتاً اس کی خاطر اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ہم ان قریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اوپر منافقین کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ راتوں کو آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اکثر لوگ جو نجوہ کرتے ہیں، اور نجوہ کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی اور رازداری کے انداز میں چپکے چپکے کسی سے کوئی بات کرنا۔ فرمایا یہ چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرنے اور خاموشی سے وسپر کرنے میں عموماً کوئی زیادہ بھلائی کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ انسان چھپا کے بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو چھپا کے وہی بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اس طرح کی اکثر باتیں کوئی بھلائی پہ مبنی نہیں ہوتی۔ سرگوشی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو غم ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں بتا رہے یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے یہ طریقہ نہیں ٹھیک، لیکن اگر کوئی شخص چپکے چپکے خیر کی بات کرے، اور خیر میں کیا، کون سی بات چپکے چپکے کرنی چاہیے؟ نمبر 1 صدقہ۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو اعلان مت فرمائیں کہ جی فلاں نے فلاں کو یہ دیا ہے یا دے دو یا ایسا کر لو۔ محفل میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے دوسروں کو شرمندگی ہوتی، لینے والے کو شرمندگی ہوتی ہے، دینے والے کے دل میں ریاکاری آ سکتی۔ دوسری چیز چپکے چپکے کیا کرنی چاہیے؟ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو برسر محفل نہ کریں۔ کس طرح؟ دیکھو بچی تم نماز پڑھا کرو، کیوں نہیں پڑھتی؟ سب کے بیچ میں نہ شرمندہ کریں کسی کو اگر کوئی نہیں پڑھتا، چپکے سے کان میں کہیں، خاموشی سے کہیں، الا یہ کہ جب غلطی سب کے سامنے ہو تو اس صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے، ادروائز خاموشی سے بتانا چاہیے۔ پھر اسی طرح تیسری کون سی چیز؟ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کرنا، کوئی وسپر کرنا کہ جس سے خیر اور بھلائی آئے، اس کی اجازت ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چپکے چپکے کرے، یعنی صدقہ کرے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں میں صلح کرائے، تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن افسوس کہ یہی 3 کام ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ عموماً صدقہ کرتے وقت یا کسی کو کچھ دیتے وقت ضرور شہرت کرتے ہیں، اس سے لینے والوں کی غیرت اور ان کی عزت ختم ہو کے رہ جاتی۔ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ کو کچھ دے اور پھر برسر محفل اس کا تذکرہ کرے، کیسا لگے گا آپ کو؟ بسا اوقات فلڈ ریلیف وغیرہ یہ جو اور بھی نیکی کے سوشل ورک کے کام ہوتے ہیں، اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے اخباروں میں شائع کی جاتی ہے۔ لینے والے بےچارے پتہ نہیں کتنے زمین میں گڑتے ہوں گے شرم کے مارے، لیکن مجبوری سے لینا بھی۔ بچوں کو بھی سب کے سامنے بیٹھ کے نصیحتیں نہ کریں۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ نفسیات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کرنا چاہتا ہے نا، کہ دیکھو میں بہت نصیحت کرنے والا ہوں۔ نہیں، اگر آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے تو آپ کیا کریں؟ چپکے سے کان میں کہہ دیں۔ لیکن ہم کان میں کہنے کی بجائے ایک تو سب کے سامنے کریں گے، پھر صرف وہاں ہی نہیں کریں گے، کہیں اور بھی جا کے بتائیں گے کہ ایسا اور ایسا فلان کو میں نے کہا تھا، وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ہم اور بہت سی باتیں جو لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہیں ان کو تو سرگوشی میں کریں گے، لیکن یہ 3 کام چھپا کے نہیں کر پا رہے ہم، صدقہ اور نیکی کا حکم، اور تیسرا لوگوں میں صلح کرانا۔ اچھا صلح کرانے میں بھی چھپنے کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات جب آپ ایسی کوئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ چل جائے اور راز فاش ہو جائے تو وہ سب پروگرام خاک میں مل جاتا ہے۔ اور سرگوشی جو ہے بنیادی طور پر بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تو منافقین کی یہ عادت تھی کہ مسلمانوں کو غمگین کرنے کے لیے، آپس میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی دوستیاں جتانے بتانے کے لیے کہ ہم آپس میں بہت کلوز ہیں، خفیہ خفیہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان اصلاح کرانی ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، روٹھے ہوئے دوستوں کے درمیان،
یعنی اسلامی معاشرے کی روح کیا ہے کہ باہم تعلقات اچھے رہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو کس میں مزہ آتا ہے؟ لوگوں کو لڑانے میں. کسی دو کو اکٹھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ شیطانی عمل یہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے. وہ چیز جو روزے، نماز، صدقے سب سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض سے، یہاں مراد ہے نفل. یعنی ایک شخص نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے یا نفل صدقہ کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص لوگوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے. اس میں وقت لگتا ہے نا. جب آپ لوگوں کے جھگڑے سلجھاتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ملتا یہ پلان کرنے کا کہ کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو روزے، نماز، صدقہ سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے صلح کرانا اور فساد ختم کرانا. اور فساد ذات البین یعنی لوگوں کے درمیان فساد بھڑکانا، پیدا کرنا. فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی، صفائی کر دیتی. فرمایا یہ جھگڑا سر کو نہیں دین کو مونڈ ڈالتا ہے. وہاں دین کی صفائی ہو جاتی ہے جہاں لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جاتی. یعنی ایسے کام جس سے لوگوں کے باہم تعلقات خراب ہوں، نفرتیں پیدا ہوں، اس سے دین کی صفائی ہو جاتی. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے. یعنی ایک کو دوسرے کی اچھی بات جا کے بتاتا ہے، اور اس میں اگر اس نے نہیں بھی کی تو اپنے پاس سے کہتا نہیں وہ تمہارے لیے بہت اچھی رائے رکھتا ہے. تو اس جملے کو جھوٹ نہیں سمجھا گیا. اس حد تک اجازت ہے، حالانکہ جھوٹ اکبر الکبائر ہے، سختی سے منع ہے. لیکن دو لوگوں میں صلح کراتے وقت اگر ایک شخص دوسرے کی طرف سے اچھا اوپینین دے، اگرچہ وہ نہ دے رہا ہو، کسی ماضی کی بات پر بیسڈ کوئی بات کہہ دے، تو اس کو جھوٹا نہیں شمار کیا جائے گا. اور جو صلح کرائے گا، جو نیکی کا حکم دے گا، جو صدقہ کرے گا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. ہم سب کو اگر شوق ہو نا اجر عظیم کا تو پھر ان کاموں میں پیچھے نہ رہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ انتخاب کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بدترین جائے قرار ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے. آج کل آپ دیکھیں وقفے وقفے سے بجلی چلی جاتی ہے، تو جب جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے آپ کو. اس وقت سوچا کریں کہ اگر صرف بجلی جانے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تو جہنم میں کیسے سو سکوں گی؟ تو کیوں نہیں میں چھوڑ دیتی وہ کام جس کی وجہ سے مجھے آگ میں جلنا ہوگا. اب یہاں پر ایک طرف تو فرمایا گیا کہ اچھے کام کرنے والے لوگ جو اصلاح اور صلح کی باتیں کریں، اور دوسری طرف دھڑے بازی کرنے والے. یشاقق کا لفظ شقاق سے ہے، پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، شق کرنا، کاٹنا. اور مشاقہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش. یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر الگ اپنی جماعت بنائے گا، جیسے منافقین نے کیا تھا اور وہ بنو ظفر نے کیا کہ اپنا ایک الگ دھڑے بازی کر لی. اور یشاقق الرسول کا ایک مطلب آپ کی مخالفت کرنا یا آپ سے عداوت رکھنا، آپ سے الگ ہونا، آپ کی مرضی، آپ کے حکم، آپ کی رائے سے ایک الگ رائے رکھنا. یہ بھی اس میں آتا ہے. شک ہوتا نا، پھٹ جانا. پہلے ایک رائے تھی، شک ہوا تو ایک رائے الگ ہو گئی. یعنی اپنی مرضی اور اپنا ارادہ اور اپنا خیال اس سے مختلف کر لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. تو ایسے شخص کی سزا پھر جہنم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.